اس کے بعد دیکھیے کیا کیا شب برات میں کیا کیا بدعات ہوتی ہے. بدعات کس کو کہتے ہیں؟ دین میں جو نئی باتیں ہوتی ہیں ان کو ایجاد کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعات کہا جاتا ہے. تو پہلا ہے بدعت ہاں، نئی باتوں کو نکالنا کہ یہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ چیز کر لو نا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آتش بازی یعنی پٹاخہ وغیرہ جو جلاتے ہیں، بچپن سے لے کر کے آج تک آپ لوگوں جلاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہوگا یا خود بھی جلایا ہوگا. کبھی دماغ میں یہ خیال آیا کہ ارے بھائی ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ بس ایسے مزہ آتا ہے نا. لیکن اس کے پیچھے کی کوئی گھر والے سے وجہ کسی نے کبھی پوچھا کہ ممی ہم لوگ پٹاخہ کیوں جلاتے ہیں، ایسا کیا ہے یہ؟ ممی منع اس لیے کرتی ہوگی کہ اس کے پیچھے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ممی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ میں شمار ہے. بس ممی یہ سوچتی کہ پیسہ برباد ہوگا، پٹاخہ جل جائے گا، بس. ہاں بس وہی ہے، مین تو وہی ہے. اب دیکھیے کیا ہے آتش بازی. کیا ہے؟ مجوسیوں کی نقل ہے. جو مجوسی ہوتے تھے ان لوگوں کی یہ نقل ہے، جو وہ لوگ آگ وغیرہ کو پوجتے تھے، ٹھیک ہے. اور آگ قہر الہی کا نشانی ہے، یعنی آگ جو ہے ایک ایسی نشانی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قہر ڈھاتی ہے. آپ نوٹس کرنا کہ اگر کہیں پہ آگ لگ جائے تو وہ کیا آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نقصان ہی نقصان پہنچاتی. یا کسی کا پٹاخہ میں ہاتھ جل گیا تو وہ نقصان ہی ہوتا ہے نا. اور فقہاؤں نے کہا ہے کہ جو قبرستان میں کیا کرتے ہیں، آگ لے جانا منع ہے، یا آگ کے ساتھ کھیلنا اہل سنت کا کام نہیں ہے. یعنی جو سنتی لوگ، جو سنت ہے، اہل سنت والے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ کام ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آگ سے ریلیٹڈ کوئی کام کیا ہی نہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے اس سے وہ آپ ملاقات کرو یا نہ کرو. مثال کے طور پہ آگ جلانا مجوسیوں کی کام ہے، تو آپ کی جو آخرت ہوگی وہ کس کے اس میں شمار ہوگی؟ مجوسیوں میں، جو آگ وغیرہ کو زیادہ پوجنا اور یہ ساری چیزوں کو کرتا تھا. اس کے بعد ہے گناہوں کا جو ہے مجموعہ ہے. ساتھ ساتھ جیسے کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آتش بازی ہندوؤں کی مشہور تہوار دیوالی کی نقل. اس کے علاوہ آتش بازی کے بم، پھلجڑیاں اور پٹاخے جو ہوتی ہے وہ گناہوں کا مجموعہ ہے. یہ تمام چیزیں عبادات میں مشغول لوگوں کی عبادت میں بلا وجہ دخل اندازی کا گناہ ہے. کوئی انسان عبادت کر رہا ہے تو پٹاخہ پھٹا رات میں تو ایسا لگتا ہے کہ بلڈنگ ہل جائے گا. ابھی لوگوں کے اندر سمجھداری آ رہی ہے، اس چیز کی کمی ہو گئی ہے. اس کے بعد چراغاں کرنا، مسجد، بازاروں اور گھروں اور خاص مقامات کو سجانا. جو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹیونی لائٹ جو بولتے ہیں نا، وہ لائٹ وغیرہ کو سجا دینا، یا گھر یا آس پاس کی جگہ پہ کو جو ہے موم بتی وغیرہ جلا دینا، چاروں طرف سے سجانا، اس طرح کی چیز ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی وعید آئی ہے. کیا وعید آئی ہے؟ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، یعنی جس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ امیجن ہی کر لیجیے آپ لوگ کہ کہیں پہ اگر موم بتی وغیرہ سجایا گیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کسی کا خیر ہو گیا. اگر ہم 10 روپے کی موم بتی جلا لیتے ہیں اور اسی 10 روپے سے ہم کسی غریب کو کچھ کھلا دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے یا موم بتی جلانا اچھا ہے؟ اب رہا بات کی شب برات کے دن کھلانا، غریبوں کو کھلانے سے کیا ہمیں ثواب مل جائے گا؟ بولو، ملے گا؟ آپ کو ایک چیز اپنے اصول میں پکڑنا ہے. یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پڑوس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس کے گھر میں کھانا پینا پورے ہفتے صحیح سے رہتا نہیں ہے. آپ جان رہے ہیں کہ بہت مشکل سے اس کا گھر کا گزارا ہو رہا ہے. آپ اس کی مدد کریں، پہلے اپنے پڑوس کو دیکھیں، یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسے ہے جو کمزور ہے اس کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی قرابت والے لوگ، جو آپ نے نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ہم اگر کسی کو دے رہے ہیں یا ہم کسی کو ایک پلیٹ کھانا ہی لے جا کے دے دیتے، وہ شوق سے ہاں میرے لیے لائی ہو، جلدی کھا لیا. یا کوئی بچہ رہا تو ممی ہم کو دیجیے نا، بھوک لگا ہے، تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا بنسبت جو باہر میں جو فقیر لائن سے رہتے ہیں فقیر اور اس کو دے دیا جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگ سب موٹری بنا کر کے جب ڈھو نہیں پاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچرا میں ہی پھینک دیتا ہے. جو حلوہ وغیرہ، کتنا حلوہ کھائے گا؟
کہ حلوہ کے بارے میں کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک، دانت کو کہا جاتا ہے، وہ کیا ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، حلوہ نوش فرمایا. نوش فرمانا مطلب ایک ادب والا جو ہے یہ ہے کہ اب کسی کو سامنے میں کھانا رکھ دیجئے اور رکھ کر کے بولیے نوش فرمائیے، مطلب کھا لیجئے. اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کی اصل کوئی نہیں ہے، یعنی ایسے اصل میں یہ چیز نہیں ہوئی تھی. نیز عقائد کا شرعاً جائز نہیں ہے. اس طرح کا عقائد بھی رکھنا کیا ہے، شرعت یعنی شریعت میں بھی نہیں ہے جائز اور عقلاً بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کیا ہوا تھا. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی مہینوں تک کھانا نصیب صحیح سے نہیں ہوتا تھا. حلوہ کیسے کھا لیتے تھے؟ یہی تو بول رہی ہوں، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عقل سے بھی نہیں ثابت ہوتی ہے نہ شریعت سے ثابت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ نام سنے آپ لوگ؟ تلبینہ